الحمد للہ حمدا لا ابتداء لحدہ ولا انتہاء لعددہ خالق لا نظیر لہ ومالک لا شریک لہ واحد لا ند لہ وماجد لا ضد لہ صمد لا کفو لہ وإلہ لا جزء لہ وأصلی وأسلم علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحابہ الاصفیاء وعطرتہ النجباء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ لائق صد احترام ذل احتشام قرۃ عیون الصلحاء مایہ صد وفا آبروئے علم و دانش آبشار علم و حکمت وقار اہل سنت بہار روحانیت جناب محترم فخر السادات حضرت پیر سید فیصل محمود شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فخر السادات جناب محترم پیر سید ظہیر عباس شاہ صاحب زیدہ مجدہ، گل گلشن نقشبند فخر السادات پیر سید بدیع الزمان شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، دل کی دھڑکنیں اس وقت بارگاہ الوہیت میں سجدہ ریز ہیں کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو سالانہ عرس پاک کی اس خوبصورت محفل میں حاضر ہو کر اپنے اپنے گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں جو اس وقت شیخ الشیوخ قدوۃ الاولیاء ساقی میخانہ معرفت و حقیقت حضرت بابا جیت صاحب تاجدار چورا شریف بانی چورا شریف خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نور محمد چوراہی شاہ صاحب دامت قدس سرہ العزیز آپ کے سالانہ عرس پاک کی اس خوبصورت محفل میں حاضر ہیں، اور فخر السادات زینت الاصفیاء ممتاز الصوفیاء حضرت پیر سید ممتاز حسین شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کے سالانہ عرس پاک کی اس خوبصورت محفل میں حاضر ہیں۔ ہمیں حدیث مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ جب تم کوئی گناہ کر لو اللہ والوں کی بارگاہ میں آؤ، اگرچہ 100 بندے قتل کر کے بھی آؤ اللہ گناہ بخش دیتا ہے۔ میں اس تفصیلات کی طرف نہیں جا رہا، حدیث آپ نے بارہا سنی ہے، اللہ محفوظ رکھے ہم میں سے کوئی بندہ بھی قاتل نہیں بیٹھا ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث بتاتی ہے 100 بندوں کا قاتل ہو، ولی کے شہر کی طرف چلے، منزل پر پہنچے نا، راستے میں موت آئے، اللہ 100 قتل معاف کر دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں نے پڑھی ہے 100 بندوں کا قاتل ہو اور ولی کے شہر کی طرف چلے، ابھی راستے میں ہو، گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ہم راستے میں نہیں، ہم تو درگاہ کرمر حاضر ہوئے بیٹھے ہیں، تو دل میں یہ محکم یقین رکھ کر بیٹھے ہیں کہ سادات کرام مشائخ اعظام کی روحانی توجہات کریمانہ سے آج ہم گناہگاروں کی سیاکاریوں کو دھویا جا رہا ہے، مقدر چمکائے جا رہے ہیں۔ میں طویل تمہید نہیں باندھوں گا کہ آپ لوگوں کی ذہنی توجہ حاصل کروں، پھر گفتگو کا آغاز کروں۔ جو مجھے حکم ہے 35-40 منٹ میں نے آپ کی سمع خراشی کرنی ہے، چند گھڑیاں چند ایک معروضات بطور سبکن مشائی کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں۔
اللہ رب العزت مجھے ادب سے یہ سبق سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیہ کریمہ میں نے خطبہ کے دوران تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کے کمال معراج کو بیان کی ہے۔ گزشتہ مہینہ معراج کا تھا، میں نے معراج سے لے کر خاندان چورا شریف تک ایک تسلسل ہی آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معراج کا ذکر کیا تو فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا۔ نجم کے مختلف معنی ہیں، 4-5 معنی تو میں بھی آپ کو سنا سکتا ہوں۔ فرمایا قسم ہے تارے کی جب وہ بلند ہوا۔ اب یہ کون سا تارا ہے؟ النجم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نجم کا ایک معنی ہے ستارہ۔ نجم کا ایک معنی کیا ہے؟ توجہ ہے، نجم کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، نجم کی جمع ہے نجوم، اور جو آدمی ستاروں کا علم جانتا ہو اسے ہم نجومی کہتے ہیں۔ تو نجم کا معنی ستارہ، ایک نجم کا معنی ستارہ ہے، ایک نجم کا معنی ہے ظاہر ہونا۔ کیا معنی ہے؟ ظاہر ہونا۔ شام کے وقت جب سورج غروب ہوتے ہیں، ستارے ظاہر ہوتے ہیں، تو اہل عرب کہتے ہیں نجمت الکواکب، ستارے ظاہر ہو گئے ہیں۔ کوئی بچہ نیا نیا دانت رکھے نا، منہ سے دانت ظاہر ہوں، تو اہل عرب کہتے ہیں نجمت السن، بچے کے دانت ظاہر ہو گئے ہیں۔ تو نجم کا ایک معنی ستارہ ہے، نجم کا ایک معنی ہے ظاہر ہونا۔ اگر یہاں معنی ظاہر ہونا لیا جائے تو اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، مجھے قسم ہے اس لمحے کی جب میرے محبوب کی حقیقت کا اظہار ہو رہا تھا۔ معراج میرا موضوع نہیں کہ معراج کے حوالے سے میں گفتگو کروں، اس وقت کی، اس لمحے کی قسم جب میرے محبوب کی حقیقت کا اظہار ہو رہا تھا۔ نجم کا ایک معنی ہے فنا ہو جانا۔ کیا معنی ہے؟ فنا۔ میں نے تمہیدنی مشکل گفتگو میں آپ کے لے گیا ہوں، لیکن انشاءاللہ آگے آپ کو سمجھ آ جائے گا میں نے موضوع کہاں سے شروع کیا ہے۔ نجم کا ایک معنی ہے ستارہ، نجم کا ایک معنی ہے ظاہر ہونا، نجم کا ایک معنی ہے فنا ہو جانا۔ کیا معنی ہے؟ کسی چیز کا کسی چیز میں فنا ہو جانا۔ اگر یہاں معنی فنا ہونا لیا جائے تو اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، مجھے قسم ہے اس لمحے جاگزی کی جب میرے محبوب کی ذات میری ذات میں فنا ہو رہی تھی۔ جب میرے محبوب کی ذات، راس المفسرین جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء جب قرب خاص میں ہیں تو مشاہدہ کیا فرمایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نظران یمینہ فرا ربہ، نظر یسارہ فرا ربہ، نظر فوقہ فرا ربہ، نظر خلفہ فرا ربہ، نظر امامہ فرا ربہ۔ امام الانبیاء نے دائیں دیکھا تو رب کے جلوے تھے، بائیں دیکھا تو رب کے جلوے تھے، سامنے دیکھا تو رب کے جلوے تھے، پس پشت دیکھا تو رب کے جلوے تھے، اوپر کی جانب دیکھا، چاروں طرف سے رب کے جلوے ہی جلوے نظر آ رہے تھے۔ بریلی کے تائیدہ کر قلم پکار اٹھا، آپ فرماتے ہیں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گھومنے جلوہ ظاہر گیا۔ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، مجھے قسم ہے اس لمحے کی جب میرے محبوب کی ذات میری ذات میں، سارے نہیں بولے میری ذات میں۔ امام الانبیاء قرب خاص میں ہیں۔ چلیں ایک اور بات سن لیں، پھر وہ معنی جس سے میں نے اپنا موضوع شروع کرنا ہے اس کی طرف آ رہا ہوں۔ امام الانبیاء قرب خاص میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب انا وانت ومن سواہما خلقت لأجلک، تھوڑی نہیں بہت ساری توجہ کا طالب ہوں۔ فرمایا انا وانت ومن سواہما خلقت لأجلک، فرمایا محبوب ایک میں ہوں، ایک تو ہے، اور میرے تیرے سوا جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ انا وانت ومن سواہما خلقت لأجلک، میں بارے دیگر کہہ رہا ہوں معراج میرا موضوع نہیں ہے کہ معراج کی عظمت فضیلتیں سناؤں۔ فرمایا محبوب ایک میں ہوں، ایک تو ہے، میرے تیرے سوا جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ میرے آقا نے کیا عرض کیا؟ عرض کیا انا وانت ومن سواہما ترکت لأجلک، مولا ایک میں ہوں، ایک تو ہے، اور میرے تیرے سوا جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے قربان کر دیا ہے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، قسم ہے اس لمحے کی جب میرے محبوب کی ذات میری ذات میں۔ کتنے معنی میں نے سنائے ہیں؟ نجم کا ایک معنی ستارہ، ایک معنی ظاہر ہونا، ایک معنی فنا ہونا، چوتھا معنی سنیں، اور اسی سے میں نے اپنا مضمون آپ کے سامنے بیان کرنے۔ نجم کا ایک معنی ہے چشمہ پھوٹنا۔ کیا معنی ہے؟ چشمہ پھوٹنا۔ ایک ہے پانی کا رسنا، ایک ہے زمین پھاڑ کے ابل کے پانی نکلنا، چشمہ پھوٹنا۔ یہاں بھی نجم کا لفظ بولا جاتا ہے۔
کہ چشمہ پھوٹ پڑے. اب اگر یہاں معنی پھوٹنا لیا جائے تو پھر کون سا معنی لیا جائے گا؟ امام الانبیاء قرب خاص میں ہے. حدیث سنانے لگا ہوں, بڑی قابل توجہ حدیث ہے, اور اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ساری گفتگو اسی حدیث پہ آپ کے سامنے بیان کرتا, لیکن میں نے بزرگان دین کا ذکر کرنے اور عقیدہ اہل سنت چند گھڑیاں میں نے برگاہ صدیقیت میں آپ کو لے کے چلنے حاضری دلانی ہے, اور پھر جو اہل سنت و جماعت کا طور امتیاز ہے بالخصوص شاہ جی کی بلا جو میدان عمل میں جو جھنڈا لے کے نکلے ہیں اس کے حوالے سے چند ایک معروضاتی بیان کرنی ہے. کوئی تقریر کرنے میں نہیں آیا, آپ کی توجہ کا طالب ہوں. امام الانبیاء اللہ کے قرب خاص میں ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ جو ملائے اللہ کے فرشتے ہیں یہ کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ فرشتے کئی صدیوں سے علمی بحث کر رہے تھے. مل مہلکات, ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں, آباد کرنے والی کون سی ہیں, دوزخ میں لے کے جانے والی کون سی ہیں, جنت میں لے کے جانے والی کون سی ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے مجھ سے پوچھا محبوب بتائیں یہ جو ملائے اللہ کے فرشتے ہیں یہ کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے عاجزی کا اظہار کیا. تو پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ وَوَجَدْتُ بَرْدَهَ بَيْنَ صَدَيَّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا, میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی. ید کہتے ہیں عربی زبان میں ہاتھ کو. ید کا معنی کیا ہے؟ توجہ ہے, ید کسے کہتے ہیں؟ کتنی آیات ہے جس میں ہاتھ کا ذکر ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک ید اللہ فوق. ید کا مطلب ہاتھ ہے, تو پھر اس سے مراد یہ نہیں کہ جیسے ہمارا استخوانی ہاتھ ہے, ہڈیوں والا ہاتھ ہے. یہاں وہ ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہے, وہ جو دست قدرت ہے جس میں کائنات کی بادشاہی ہے. یہاں وہ ہاتھ مراد ہے, ہمارے ہاتھ پنجے والا ہاتھ نہیں. توجہ کا طالب ہوں. امام الانبیاء فرماتے ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ وَوَجَدْتُ بَرْدَهَ بَيْنَ صَدَيَّ. اللہ نے اپنا دائیں اپنا دست قدرت میرے کاندھوں کے درمیان رکھا, میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی. میرے سینے میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جملہ مرتضیٰ کے طور پر میں آپ کو ایک بات نہ سناؤں, لگے گا دنیا میں نہیں جنت میں زندگی گزار رہے ہیں. میں کسی مکتبہ فکر کا نام لے کے تقریر نہیں کرتا. اگر میں نام لے رہا ہوں تو بطور حوالہ, بطور تائید, کو گالی نہیں نکال رہا, کو بے ادبی نہیں کر رہا. انور شاہ کشمیری شارح بخاری ہے, اس نے ایک جملہ لکھا ہے, یقین جانیے آپ کا نشہ نہیں اترے گا اگر آپ توجہ کر لیں. انور شاہ کشمیری کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 لوگوں کو لے کر گئے کوہ طور پر, اور عرض کیا پروردگار مجھے دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارنی انظر الیک. آگے سے اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی. موسیٰ آپ دیکھ سکتے, سارے نہیں بولے دیکھ سکتے. پھر اللہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے اپنی توجہ صفاتی تجلی کا عکس ڈالا ہے. نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ذاتی نور نہیں, صفاتی تجلی ہے. تجلی کا عکس آیا پہاڑ پر, پہاڑ جل گئے, موسیٰ بے ہوش ہو گئے ہیں, 70 بنی اسرائیل والے مارے گئے. توجہ کا طالب ہوں. انور شاہ کشمیری کہتا ہے سمجھ نہیں آئی, وہاں صفاتی تجلی کا عکس آیا پہاڑ پر, پہاڑ جل گیا ہے, اور یہاں دست قدرت کاندھوں کے درمیان رکھا ہے, سینہ جلا نہیں, سینے میں ٹھنڈ کیسے پڑ گئی ہے؟ میں نے پہلے کہا تھا مزہ آئے گا جیسے جنت میں زندگی گزار رہے ہیں. انور شاہ کشمیری کہتے ہیں وہاں نور آیا ہے پہاڑ پر, پہاڑ جل گیا ہے, اور یہاں دست قدرت رکھا گیا ہے. وہاں صفاتی تجلی ہے, آگے تجلی کا عکس ہے, اور یہاں دست قدرت ہے, سینہ جلا نہیں. فرمایا بردہا, میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے. وہ فرماتا ہے جنس کا فرق ہے. پہاڑ ہے جن سے مٹی سے, نور آیا ہے مٹی پر, پہاڑ جل گیا ہے, اور یہاں دست قدرت بھی نور ہے, تو سینہ مصطفیٰ بھی نور ہے, تو پھر جلنا کس نے ہے؟ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ, آنکھ والوں کی ہمت پہ. میں نے کہا یہ جملہ معترضہ تھا, معراج میرا موضوع نہیں. امام الانبیاء کے دست اقدس اللہ نے حضور کے کاندھوں کے درمیان رکھا. فرمایا کیا ہوا ہے؟ میرے سینے میں. سارے بولیں گے تو میں نے آگے بڑھ رہے ہیں, میرے سینے میں. اگلا جملہ کیا حدیث کا؟ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کی ہر شے کا علم میرے سینے میں آ گیا. جو ہو چکا, جو ہو رہا ہے, جو قیامت تک ہوگا, اللہ نے سارا علم میرے سینے میں ڈال دیا ہے. اس لمحے کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. مجھے یاد ہے میں والنجم کا معنی کر رہا تھا. فرمایا والنجمی اذا ہوا. مجھے قسم ہے اس لمحے کی جب میرے محبوب کے سینے سے علم و معرفت کے چشمے پھوٹ رہے تھے.
جب میرے محبوب کے سینے سے علم و معرفت کے چشمے. بس یہی میں نے 3 معنی 4 معنی سنانے تھے. اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں. امام الانبیاء معراج سے واپس تشریف لائے ہیں. علماء سے پوچھ لیں معراج نبی کے بعد فوراً بعد معراج صدیق اکبر آئی ہے. معراج کے فوراً بعد کیا ہوا ہے؟ ہجرت ہے. معراج کے فوراً بعد کیا ہے؟ تو میں تو اکثر کہتا ہوں معراج النبی کے فوراً بعد معراج صدیق اکبر آئی ہے. آ گئے کونین کے سرتاج غار سور میں. نعمت عظما بٹے گی آج غار سور میں. 3 دن 3 راتیں 7 خدمت میں رہے. ہو گئی صدیق کی معراج غار سور میں. میرے آقا کریم کی جلوہ گری، اعلان نبوت، اور پھر مشکل دور، اور پھر معراج، اور پھر ہجرت کا حکم. امام الانبیاء نے، اور اس پر میں حدیث سنانے لگا ہوں. یہاں صدر کا ذکر تھا نا. صدر کہتے ہیں سینے کو. صدر کسے کہتے ہیں؟ الم نشرح لکا رب شرح لی صدری. صدر سینے کو کہتے ہیں. حدیث میں کیا تھا؟ فوادہ یادہ بین کتفیہ ووجدت بردہ بین صدیہ. سینے کا ذکر ہے. جو حدیث میں سنانے لگو اس میں بھی سینے کا ذکر ہے. فرمایا ما سب اللہ فی صدری سببت فی صدری ابی بکر. علماء سے ماں کا معنی پوچھ لیں ماں کیوں آئے؟ اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا تھا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے. ما سب اللہ فی صدری سببت فی صدری ابی بکر. اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا تھا میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا ہے. ہم کہتے ہیں آپ رسول کو دیکھیں یا خلیفہ رسول کو دیکھیں حسن ایک ہی نظر آتا ہے. اس قدر اپنی ذات کو حضور کی ذات میں فنا کر دیا ہے. اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ہے. میں وہ بزرگان دین جن کا ذکر میں فخر سے کرتا ہوں نا جہاں بھی جاتا ہوں ان میں قبلہ شاہ جی شامل ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے بعمل پیر دی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب کسی کی بیعت کرنے لگو تو پہلے یہ دیکھ لو جس کی بیعت کر رہے ہو اس کے دل میں اپنی آخرت کی فکر ہے یا نہیں. پہلے یہ دیکھ لو بھائی جس کے دل میں اپنی آخرت کی فکر نہیں وہ تمہاری آخرت کیا بچائے گا. عمل کے میدان میں بھی بحمد تعالی ہم گواہ ہیں اور عقیدے کے میدان میں تو آپ نے امام ہونے کا حق ادا کیا ہے. میری تنہائیوں میں بھی شاہ جی قبلہ سے جیلم سر عالمگیر ملاقاتیں رہی ہیں. میں جانتا ہوں شاہ جی کے قلم کو بھی شاہ جی کی محنتوں کو بھی بحمد تعالی اس مشکل ترین دور میں مسلک اہل سنت مسلک حق پر پیرا دینے کا حق ادا کر دیا ہے. ورنہ آپ جانتے ہیں ہمارے اسٹیجوں پر آج کل ایرانی عقیدے پڑے جا رہے ہیں. میں نے بہت بڑا جملہ کہ آپ نے توجہ نہیں کی. ہمارے اسٹیجوں پر بعض نعت خوان، بعض نقیب اور پیشہ ور خطیب. کون سے خطیب؟ یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں میں سب کے اسماء تو جانتے ہی نہیں. اگر میں بات غلط کروں نا تو ان کا کام مجھے روکنا ٹوکنا نہیں بنتا. مجھے گریبان سے پکڑ کے ممبر سے نیچے اتار دیں. یہ نہیں سوچنا ظاہر ہے مہمان ہے خیر ہے. یہاں خیر اسی کی ہے جو اہل سنت و جماعت کی خدمت کرتا ہے. مہمان سمجھ کے نہیں. آج جو پیشہ ور خطیب آتے ہیں نا بڑی قابل فکر بات کرنے لگا ہوں. انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں آپ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے. انہیں اپنی فیس سے مطلب ہے. جس کام کی فیس لی ہے نا دھوم دھڑکا ہاہاکار مچ جائے ہاتھ اٹھ جائیں اور رولا پڑ جائے جی بڑا اللہ بول گیا جی بڑا کمال کر گئے. انہیں آپ کی آخرت سے کوئی مطلب نہیں. انہیں اپنی فیس سے مطلب ہے. فیس لی ہے جس کام کے لیے وہ کام کر کے چلے گئے ہیں. اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے وہ پیر عطا کیے جو عقیدے کی بھی حفاظت کر رہے ہیں ہمارے عمل و نگاہ کے بھی نگہبان ہیں. ورنہ ہمارے سٹیجوں کی حالت دیکھیں. اہل سنت کا سٹیج ہو نعت خوان آپ بلائیں ہزاروں لاکھوں روپیہ فیس ایڈوانس دے کے اسے بلائیں لاکھوں روپیہ لگا کے سٹیج لگائیں ساؤنڈ منگوائیں عوام کو جمع کریں لنگر بنوائیں اشتہار بنوائیں اور اس پر نوٹ آپ نچھاور کریں اور پڑھنے والا کیا پڑھے رضی اللہ کہنے والے اور ہوں گے. یہ ہمارے سٹیجوں پہ پڑھا گیا ہے. اب مجھے بتائیں یہ ایرانی عقیدہ نہیں تو اور کون سا عقیدہ ہے؟ پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں. ان کی گاڑیوں میں پیٹرول آپ کے پیسوں سے ڈل رہا ہے. قیمتی گاڑیاں آپ کے پیسوں سے خریدی گئی. کوٹھیاں آپ نے بنوائی ہیں ان کی اور پڑھ کیا رہے ہیں رضی اللہ کہنے والے اور ہوں گے. اب مجھے بتائیں کیا خیال ہے یہ کھلی اسلاف کی محنتوں سے غداری والی بات ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں آپ لوگ.
اگر ہم نے نقشبندی ہو کر نقشبندیوں کے مرکز پر کھڑا ہو کر صحابہ کی یا جناب یار غار کی عزت کو بیان نہیں کرنا، عزت پر پیرا نہیں دینا، تو تف ہے ہمارے نقشبندی ہونے پہ۔ اگر ایک مرکز نقشبند، میں اکثر اپنے دوستوں سے آتے ہوئے کہہ رہا تھا، پاکستان کی کسی گلی میں کوئی بھی آپ کو نقشبندی نظر آئے گا، سرا چورا شریف ہی نکلے گا۔ پاکستان کی کسی گلی میں کوئی نقشبندی آپ کو نظر آئے، بالآخر چورا شریف سے آنا پڑا۔ بڑا سادہ سا کر کے اپنا متمع نظر آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ بینگ اے اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ہمارے ملک کے جو صدر ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر عارف علوی۔ ڈاکٹر عارف علوی نام پتہ ہے نا آپ کو؟ میں نے زندگی میں کبھی اتنا زنانہ صدر نہیں دیکھا۔ سال میں 2 دن ہیں، ایک 14 اگست ہے، ایک 23 مارچ ہے۔ صدر صاحب کو نکالتے ہیں، دھوپ لگواتے ہیں، پھر اندر چھوڑ آتے ہیں۔ ہمارے ملک کے صدر ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب۔ عارف علوی صاحب آپ کے علاقے کے کسی آدمی کو حسن کارکردگی پر تمغہ دیں، حسن کارکردگی پر میڈل پہنائیں، گولڈ میڈل دیں، توجہ کر لیں گے، سارا میرا معنی مفہوم متمع نظر آپ کے دل میں اتر جائے گا۔ ہمارے ملک کے صدر ہیں ڈاکٹر عارف علوی، آپ کے علاقے کے کسی آدمی کو گولڈ میڈل دیں، صدارتی حسن کارکردگی پر تمغہ امتیاز دیں، اور آپ کے علاقے میں نالی میں جھاڑو پھیرنے والا چوڑا اس آدمی کی عزت نہ بھی کرے، اس کی عزت میں کوئی فرق بولتے نہیں، کوئی فرق کیوں نہیں پڑتا؟ یہ نالی میں جھاڑو پھیرنے والا چوڑا عزت نہ بھی کرے، وہ صدر تو عزتوں کے تاج دے رہا ہے، گولڈ میڈل دے رہا ہے، انعام سے نوازا جا رہا ہے۔ نالی میں جھاڑو پھیرنے والا چوڑا عزت نہ بھی کرے، کوئی فرق نہیں، صدر جو عزت دے رہا ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ میں 20-21 سال کی تبلیغ کے مشاہدے کے زور پہ کہہ رہا ہوں، آج نالیوں میں جھاڑو پھیرنے والے چوڑے صحابہ کی عزتیں نہ بھی کریں، صحابہ کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ بادشاہوں کے بادشاہ نے عزتوں کے تاج عطا فرما دیے۔ صحابہ کرام اپنے رب کی بارگاہ میں جو عزت لے کر سرخرو ہوئے ہیں، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا تسلسل سنا رہا ہو، آج لوگ مرتے مر جائیں، پٹتے پٹ جائیں، صحابہ کی عزتوں میں ذرہ برابر فرق نہیں ڈال سکتے۔ کیوں؟ وہ عزت لے کر رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو چکے ہیں۔ آج نالیوں میں جھاڑو پھیرنے والے چوڑے، آج ماچھروں کی اولادیں صحابہ کی عزتیں نہ بھی کریں، ان کی عزت میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔ کیوں؟ اللہ نے حسن کارکردگی پر تمغے عطا فرما دیے ہیں۔ میں کتنی آیتیں پڑھ کے سناؤں؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ کتنی آیتیں پڑھ کے سناؤں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے، لوگ مرتے مر جائیں، صحابہ کی عزتوں میں فرق ڈالا جا سکتا۔ وہ عزتیں لے کر رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو چکے ہیں۔ آج اپنے منہ پر تھوکنے والی بات ہے، ان کی بارگاہ میں کوئی شان میں فرق پڑنے والا۔ بس ایک جملے کی تشریح ہے، اور پھر میں نے بزرگان دین کا ذکر کر کے شاہ جی کی محنت بیان کر کے گفتگو سمیٹنی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیں وہی سبق یاد ہے جو قبلہ پیر سید ممتاز حسین شاہ صاحب ہمیں پڑھا کے گئے ہیں، اور انہوں نے ہمیں وہی سبق پڑھایا جو داتا گنج بخش علی حجویری کا سبق ہے، جو امام ربانی کا سبق ہے، جو شہنشاہ بغداد کا سبق ہے، جو تاجدار گولڑا کا سبق ہے۔ ہمیں ہمارے بزرگان دین نے وہی سبق پڑھایا ہے، اور وہ سبق کیا ہے؟ نسل انسانیت میں نبیوں کے بعد کوئی شخصیت سب سے افضل و اعلیٰ ہے، انہیں جناب صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صدیق۔ اچھا، اگر آپ توجہ کریں نا، تو میں نے آپ کو نا کوئی 10 12 15 حدیثیں 2.5 سے 3 منٹ میں سنا دینی ہیں۔ ویسے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو 50 حدیثیں سنانے کو تیار ہوں۔ حضرت یار غار کا اصل نام ہے ابو بکر؟ نہیں، یہ تو آپ کی کنیت ہے نا۔ اصل نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ، چند آوازیں سارے بولے نا۔ اصل نام کیا تھا؟ علماء سے پوچھیں، اصل نام عبداللہ بھی نہیں تھا، اصل نام تھا عبد رب کعبہ۔ کیا نام تھا؟ یہ بھی نام غلط نہیں تھا، کعبے کے رب کا بندہ، پر حضور نے نام بدلا، فرمایا آج کے بعد تم عبداللہ ہو۔ اب عبداللہ، اصل نام عبداللہ۔ یہ جناب عبداللہ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ تھوڑی سی مشکل بات ہے، توجہ کر لیں گے تو مشکل بات مشکل نہیں لگے گی۔ یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ابو کا مطلب ہے حامل کو، والے کو کہتے ہیں۔ بکر کا معنی کیا ہے؟ عرب میں رواج تھا کہ کنیت رکھی جاتی تھی تو 2 باتوں پر، یا اولاد کے نام پر یا کسی وصف کی وجہ سے۔ مثلا ابو جہل کا اصل نام تھا عمر بن حشام، عمر بن حشام نام تھا۔ حضور کو نہیں مانا، مجھ سے دیکھ کر نہیں مانا، فرمایا ابو جہل یہ تو جہالت والا ہے۔ جناب ابو ہریرہ کا اصل نام تھا عبد الرحمن،
تو آپ نے بلیاں پالی ہوئی تھی تو نام پڑ گیا ابو ہریرہ. سمجھ گیا نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو عرب میں کنیت رکھی جاتی تھی دو باتوں کی بنا پر، یا اولاد کے نام پر یا وصف کے نام، وصف پر. علماء سے پوچھ لیں جناب صدیق اکبر کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں تھا، تو پھر ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی وصف پر نام رکھا گیا، کنیت رکھی گئی ہے. اب بکر کا معنی دیکھیں، المنجد اٹھا کر دیکھ لیں، لسان العرب اٹھا کر دیکھ لیں، فیروز اللغات اٹھا لیں، علامہ ابن منظور کو پڑھ لیں، لغت کی کتابیں اٹھائیں. بکر کا معنی ہے پہلا. بکر کا معنی کیا ہے؟ سارے نہیں بولے، عقیدہ پڑھ رہا ہوں. بکر کا معنی کیا ہے؟ پہلا. صبح کے وقت کو بکرا کہا جاتا ہے، کواری عورت کو باکرا کہا جاتا ہے. بکر کا معنی ہے پہلا. اور ابو بکر کا معنی ہے ہر معاملے میں پہل کرنے والا. کیا معنی ہے ہر معاملے میں؟ چلیں اور آسان کر دیتا ہوں، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا. خزاں گئی ہے، بہار آ رہی ہے، ایک بہار کا موسم آ رہا ہے. بہار آتی ہے نا تو خزاں رسیدہ جو درخت ہے ان پر بہار آتی ہے، نئے پودے لگتے ہیں، نئے پھول کھلتے ہیں. توجہ توجہ توجہ. جب باغ میں پہلا پھول کھلے اسے بکر کہا جاتا ہے. نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بہار آتی ہے نا تو جو باغ میں پہلا پھول کھلے اسے بکر کہا جاتا ہے. 670 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے پرواز کیے ہوئے. دنیا میں کفر ہے، اندھیرا ہے، شرک ہے. میرے آقا توحید کا نور لے کر اترے ہیں، غار حرا سے پہلی وحی لے کے اترے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق. اب توحید کی بہار آ رہی ہے، رسالت کی بہار آ رہی ہے. میری ملت کے باشعور مسلمانوں، جب توحید کی وحی اتری ہے تو جو گلشن محمدیت میں پہلا پھول کھلا ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. جو پہلا پھول کھلا ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. اچھا میں نے اس پر ایک شعر لکھا ہے اور پنجابی میں لکھا ہے. ایک شعر، اور شاہ جی کے قلم سے متاثر ہو کر میں نے لکھنا شروع کیا. ایک شعر لکھا ہے، لکھا میں نے پنجابی میں ہے، ماں بولی آپ کی مدر لینگویج ہے، آپ کی روح تک اتر جائے گا. اگر دل ضمیر خمیر مانے تو آپ نے بولنے. توجہ کا طالب ہوں. میں نے کہا جیڑا رسول نو سب تو پہلے مننے، جیڑا رسول نو سب تو پہلے مننے او دا حق بندہ ہے او صدیق ہوئے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید اٹھائیں. والذی جاء بالصدق وصدق بہ. اور پتہ کس کا قول سنانے لگا ہوں؟ توجہ کا طالب ہوں. تاجدار حل عطا، صاحب ذوالفقار، صاحب اسرار، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، زوج بطول، داماد رسول، حضرت علی شیر خدا کا فرمان ہے. آپ فرماتے امام الانبیاء وہی لے کے اترے ہیں، باقی سب نے اسلام قبول کیا ہے. ابو بکر وہ ہیں اسلام قبول بھی کر رہے ہیں، اسلام کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. وصدق بہ، اسلام قبول بھی کر رہے ہیں، اسلام کی بولتے نہیں، اسلام کی. جڑا رسول نو سب تو پہلے مننے او دا حق بندہ ہے او صدیق ہوئے. او دا حق بندہ ہے او صدیق ہوئے. جو بات میں عرض کر رہا تھا، حضرت یار غار کا جو لقب ہے نا، کنیت ہے ابو بکر، ہر معاملے میں کیا کرنے والا. میں نے کہا میں آپ کو 50 حدیثیں اس ایک لفظ کی تشریح میں سنا سکتا ہوں، پہل کرنے والا. اب میں جتنے جملے بولوں گا گفتگو میں اردو میں کر رہا ہوں، پر علماء سے پوچھ لیں، ہر لفظ حدیث کی ترجمانی کر رہا ہوں. میرے آقا اعلان نبوت فرمائیں تو مسلم اول کو ابو بکر کہا جاتا ہے، مومن اول کو ابو بکر کہا جاتا ہے. توجہ کا طالب ہوں. کلمہ گوئے اول کو ابو بکر کہا جاتا ہے. میرے آقا اسلام لے کر آئے، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے. میرے آقا اسلام کی تبلیغ کریں، کفر مخالفت کرے. آج وہ لوگ صحابہ پر بھونک رہے ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر کوٹھیاں بنائی ہیں، گاڑیاں بنائی ہیں. توجہ کا طالب ہوں. اسلام کی خاطر پہلا تھپڑ کھانے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسلام کی خاطر پہلا پتھر کھانے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اسلام کی خاطر پہلا زخم کھانے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اسلام کی خاطر سب سے پہلے تانے سننے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اور نبی کے ساتھ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. میرے آقا مدینہ منورہ میں تشریف لائیں اور پھر حضور امام الانبیاء اسلام کی ترویج و ارشاد کریں. ہر معاملے میں سب سے پہلے اپنے گھر کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. میرے آقا فرمائے آج کس نے غلام آزاد کی ہے، سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے.
آپ توجہ نہیں کر رہے، یہ میں حدیثوں کے ترجمے آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے آقا فرمائیں کس نے آج کسی بیوہ کی مدد کی ہے، سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ آج کس نے غلام آزاد کیا ہے، سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ میرے آقا عمرہ کے لیے چلیں، اب یہ بات میں علماء کے لیے کرنے لگا ہوں، حضور عمرہ کے لیے چلیں، حکم ہو ہم نے عمرہ کرنے جانا ہے، سب سے پہلے احرام باندھنے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ فرمایا چلو عمرہ کرنے چلیں، سب سے پہلے قربانی کا جانور خریدنے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ میرے آقا حدیبیہ میں پہنچ گئے، مشرکین مکہ نے کہا عمرہ کرنے کی اجازت نہیں، حرم کی حرمت پامال ہوگی، عمرہ منسوخ ہو گئے، واپسی کا سفر شروع ہونا ہے، تھوڑی نہیں بہت ساری توجہ کا طالب ہوں۔ سب سے پہلے احرام کھولنے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فاروق اعظم آئے، کہا ابو بکر جلدی نہ کرو، ہم اس سے لڑتے ہیں، یہ جلال موسوی کا فیض تھا، ہم لڑتے ہیں، یہ کون ہے ہمیں روکنے والے؟ یار غار نے احرام کھولا، میرے آقا کو پتا چلا، فرمایا جو بات میرے دل میں تھی اللہ نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دی ہے۔ سب سے پہلے احرام کھولنے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ میرے آقا بدر میں جائیں، میدان بدر کی طرف قافلہ رواں دوا ہو، اور مارکہ حق و باطل ہے، یوم الفرقان ہے، یوم الوفا ہے، اور مقام عریش پر کفر کا ٹارگٹ مرکز وجود مصطفیٰ ہے۔ صحابہ کے کون ہے جو حضور کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا؟ سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ ہر موقع پر، ہر معاملے میں پہل کرنے والا، ہر معاملے میں آگے بڑھ جانے والا، ابو بکر کا معنی ہے ہر معاملے میں پہل کرنے والا۔ میرے آقا دنیا میں موجود ہوں، ابھی پردہ نہیں فرمایا، فرمایا مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں جو سب سے پہلے مصلی رسول پر کھڑا ہو کر صحابہ کا امام بنے انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم کا وصال ہو، سب سے پہلے ممبر رسول پر بیٹھنے والے کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ بیواؤں کی مدد کرنے والے کو، یتیموں کا آسرا بننے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ حضور مسجد سے باہر تشریف لائیں، دائیں بازو میں صدیق اکبر کا بازو، بائیں طرف فاروق اعظم کا بازو۔ صحابہ پوچھیں یا رسول اللہ بڑا حسین منظر ہے، فرمائے میں قیامت کے دن بھی آؤں گا، اس عالم میں آؤں گا، ادھر ابو بکر ہوگا، ادھر عمر میرے ساتھ ہوگا، سب سے پہلے مجھ پر قیامت بپا ہوگی، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میرے آقا اپنی قبر سے نکل کر سب سے پہلے جس کی قبر پر کھڑے ہوں گے انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ میزان لگے گا، اعمال تلیں گے، ساری انسانیت کھڑی ہے، سب سے پہلے جس کا حساب شروع ہوگا اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ میں کون کون سی حدیث آپ کو سناؤں، کون کون سا پہلو سناؤں؟ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور جیسے میں نے شروع میں کہا یہ داتا صاحب کا عقیدہ ہے، یہ تاجدار گولڑا کا عقیدہ ہے، یہ امام رب، ہمیں اپنے بزرگوں کا سبق یاد ہے، اور حلال کا پتر وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ کا سبق یاد رکھے۔ یہ جو ہمارے روحانی باپ ہیں نا، انہوں نے ہمیں جو سبق پڑھایا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے وہ پیر دیا جو آپ کو اسی سبق پہ لے کے چل رہے ہیں، لے کے چل رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے متعدد حدیثیں چند جملے میں پیش کر دی ہیں، جسے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ بات میں کیا کر رہا تھا، امام الانبیاء معراج سے واپس تشریف لائے ہیں، فرمایا اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا میں نے ابو بکر کے سینے میں، سارے بولے میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ حضرت یار غار، وہ اللہ کے قرب کا، وہ دنا فتد اللہ کی منزلیں، وہ قرب کی لذتیں، وہ مقام نور حضور نے جناب یار غار کے سینے میں ڈالا۔ حضرت جناب صدیق اکبر نے وہ نور حضرت سیدنا سلمان فارسی کے سینے میں ڈالے۔ جناب سلمان فارسی نے حضرت خواجہ محمد قاسم بن محمد بن ابی بکر کے سینے میں ڈالا۔ جناب خواجہ محمد قاسم نے وہ نور حضرت امام الصادقین حضرت امام جعفر صادق کے سینے میں ڈالے۔ امام جعفر صادق نے وہ نور حضرت خواجہ با یزید بستامی کو عطا کی ہے۔ جناب با یزید بستامی نے وہ نور حضرت خواجہ ابو علی فارمدی کو عطا کی ہے۔ خواجہ ابو علی نے وہ نور، وہ جو یار غار کے سینے سے چلا، خواجہ ابو علی نے وہ نور خواجہ ابو یوسف ہمدانی کے سینے میں ڈالا۔ خواجہ ابو یوسف ہمدانی نے وہ نور خواجہ محمد عارف کے سینے میں ڈالا۔ خواجہ عبد الخالق غشدوانی کے سینے میں ڈالا۔ خواجہ عبد الخالق غشدوانی کے سینے میں وہ نور ڈالا۔ خواجہ عبد الخالق غشدوانی نے وہ نور خواجہ محمد عارف کے سینے میں ڈالا۔ خواجہ محمد عارف نے خواجہ محمود کے سینے میں ڈالا۔ خواجہ محمود نے خواجہ علی عزیزاں کے سینے میں ڈالا۔ خواجہ علی عزیزاں نے
خواجہ محمد سماسی کے سینے میں ڈالا. خواجہ بابا سماسی نے وہ نور امیر کلال کے سینے میں ڈالا. امیر کلال نے وہ نور شہنشاہ نقشبند خواجہ سیدنا بہاؤدین نقشبند بخاری کے سینے میں ڈالا. جناب شہنشاہ نقشبند نے وہ نور خواجہ علاؤدین اتار کے سینے میں. خواجہ علاؤدین اتار نے وہ نور جو امام الانبیاء کے سینے سے ان تک پہنچا تھا خواجہ یعقوب چرخی کے سینے میں ڈالا. خواجہ یعقوب چرخی نے خواجہ عبید اللہ احرار کے سینے میں ڈالا. خواجہ عبید اللہ احرار نے خواجہ محمد زاہد کے سینے میں. خواجہ محمد زاہد نے خواجہ درویش محمد کے سینے میں. خواجہ درویش محمد نے وہ نور خواجہ امکنگی کے سینے میں. خواجہ امکنگی نے وہ نور حضرت خواجہ عبد الباقی جناب باقی باللہ کے سینے میں ڈالا. خواجہ باقی باللہ نے وہ نور امام ربانی قیوم زمانی شہباز اللہ مکانی واقف اسرار ربانی قندیل نورانی الف ثانی کے مجدد شیخ احمد سرہندی فاروقی کے سینے میں ڈالا. امام ربانی نے وہ نور جو معراج کی رات اللہ کے رسول کو ملا تھا وہ جو سینہ بسینہ نور پہنچا ہے امام ربانی نے وہ نور خواجہ محمد معصوم کے سینے میں ڈالا. خواجہ معصوم نے خواجہ شاہ حجت اللہ کے سینے میں ڈالا. خواجہ شاہ حجت اللہ نے وہ نور خواجہ محمد زبیر کے سینے میں ڈالا. خواجہ زبیر نے خواجہ سید قطب الدین کے سینے میں ڈالا. خواجہ سید قطب الدین نے خواجہ سید شاہ جمال اللہ کے سینے میں ڈالا. خواجہ سید شاہ جمال اللہ نے وہ نور حضرت خواجہ محمد عیسیٰ کے سینے میں ڈالا. خواجہ سید محمد عیسیٰ نے وہ نور حضرت خواجہ فیض اللہ چرائی سما چوراہی کے سینے میں ڈالا. جناب تراہی سما چوراہی کے سینے میں ڈالا. انہوں نے وہ نور حضرت خواجہ خواجگان قدوۃ الاولیاء امیر السالکین تاجدار فقر و ولایت حامل اسرار نقشبندیت حامل مشرب مجددیت حضرت سیدنا نور محمد چوراہی کے سینے میں ڈالا. اور ان سے لے کر موجودہ سجادہ نشین تک حضرت شاہ محمد شاہ ہو جناب سلطان عالم ہو خواجہ ممتاز شاہ صاحب ہو تمام بزرگان سین اس مشکل دور میں اس گئے گزرے دور میں جب چاروں طرف سے فتنوں کی آندیاں ہیں عمل بھی غیر محفوظ ہو گئے عقیدے بھی غیر محفوظ ہو گئے آپ لوگوں کو بلا بلا کر یہ صدا دے رہے ہیں دنیا والوں اگر اپنے آپ کو اللہ کے نور کے روشنی میں روشن اور منور کرنا ہے آجو چورا شریف کی بارگاہ میں ان فقیروں کے دروازے ہمیشہ کھلے. میری ملت کے باشعور مسلمانوں جو میں بار دیگر بات عرض کرنے لگا ہوں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے قبلہ شاہ جی کے وجود اقدس کی صورت میں ہمیں وہ پیر کامل عطا فرمائے ہیں کہ جنہوں نے خانقاہوں میں بیٹھ کر چندے نہیں کٹھے کیے شیرینیاں نہیں کٹھی کی میدان عمل میں نکل کے بتا دیا ہے. مجھے بھائی گلشیر سے بات ہو رہی تھی ہمارے آستانہ عالیہ پر نا بابل شریف کا میں خادم ہوں وہاں پر یہ بھی امام الانبیاء کی عزت و ناموس پر حملے کیے گئے غازی ناموس رسالت آپ جانتے ہیں ان کے حوالے سے میرے شیخ کامل نے فرمایا کہ آج کے بعد جو عرس ہوگا اسے ہم انشاءاللہ ناموس رسالت سیمینار یا کانفرنس سے منسوب کرتے ہیں. تو ایک دو دوست نے کہا جی عرس ہے عرس کی اپنی روحانیت ہے جو صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے ذکر اذکار. تو اس وقت میرے کریم شیخ نے فرمایا تھا جب رسول اللہ کی عزت پر حملے ہو رہے ہوں پھر ہمیں اپنی پگڑیاں نہیں بچانی چاہیے پھر ہم لوگوں کو بلا کر اپنے بابوں کی کرامتیں سنائیں جب حضور کی عزت پاک پہ حملے ہو رہے ہوں. اللہ کا شکر ادا کریں یہ وہ ہیں جو میدان عمل میں نکلے ہیں. اور جیسے میں نے کہا جناب ایوب شاہ صاحب کا دور اٹھا کر دیکھ لیں ہر تحریک پاکستان ہو عقیدہ ناموس رسالت ہو عقیدہ ختم نبوت ہو جس میدان میں اسلام کو ان کی ضرورت پڑی ہے بزرگان چورا شریف اور ان کی اولادوں نے آگے بڑھ کے امام ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. ہر میدان عمل میں آگے بڑھے ہیں ہر میدان عمل میں آگے بڑھ کے امام ہونے کا حق ادا کر دیا. اور میں نے مدینہ شریف میں چند مصرے لکھے تھے وہ میں آپ کو گوش گزار کرنے لگا ہوں. یہ ان کی بھول ہے کیونکہ آج کی نسبت اور اس کے حوالے سے آپ نے اشتہارات میں دیکھا ہوگا قبلہ امیر المجاہدین کے ساتھ بھی ہے ایسے ہی ہے نا قبلہ امیر المجاہدین. بڑی بھول ہے لوگوں کی کہ عالم کفر پیغمبر اسلام کی اہانت کی تحریکیں اٹھائے گا تو پاکستان میں کوئی غیرت مند سر اٹھائے تو ہم اس کی آواز کو دبا دیں گے. یہ بڑی بھول ہے ان کی کہ پاکستان میں کوئی ناموس رسالت کی بات کرے تو ہم اسے دبا دیں گے. میں نے کہا جس میں راضی ہو ذوالجلال وہ رضا تیری ہے. توجہ کا طالب ہوں جس پہ راضی ہو ذوالجلال وہ رضا تیری ہے اور جس پہ مٹ جائے ہر فنا وہ بقا تیری ہے. اگر عقیدہ ہے تو بولیں جس پہ راضی ہو ذوالجلال وہ رضا تیری ہے اور جس پہ مٹ جائے ہر فنا وہ بقا تیری ہے. اور جو بجانا چاہتے ہیں
जो बुझा आलम कुफर से लेकर यहां तक जिसके दिल में कोई ख्याल है ना कि इस्लाम दब जाएगा, ये नमूस रिसालत के नारे लगाने वाले ये गरूर जवान ये दीवाने ने रोक लिया जाएगा, उनको मैं जवाब दे रहा हूं जिसमें राजी हो जुल जलाल वो रजा तेरी है, जिसमें मिट जाए हर फना वो बका तेरी है, और जो बुझाना चाहते हैं तेरी मिदहत के चिराग उन अंधों को क्या खबर के हवा तेरी है। जो बुझाना चाहते हैं तेरी मिदहत के चिराग, जो बुझाना चाहते हैं। और हमें शाह जी ने जो सबक दिया पता क्या है? किबला अमीरुल मुजाहिदीन का सबक आपके सामने दोहराने लगा हूं। चले आंधियां भी हम की, लाख कुल्फतें सफर की, इसमें अहमद का वजीफा टूट के बिखरने नहीं देता। भाई आपको क्या पता है? इनसे पूछें माजूर बाबा कौन कौन से जुल्म सहता रहा है, एक माजूर शख्स क्या क्या जुल्म सहते रहे हैं। चले आंधियां भी गम की, लाख कुल्फतें सफर की, इसमें अहमद का वजीफा, इसमें अहमद का वजीफा टूट के बिखरने नहीं देता। और तवज्जो का तालिब हूं, जमाना हमें जिस जुर्म पे मारता है सुबह शाम, वो जुर्म हमें मर के भी मरने नहीं देता। मेरा ख्याल है 25-30 मिनट होंगे मुझे गुफ्तगू करते हुए, आप मेरे गवाह होंगे। यहाँ के ऐसे दोस्त हैं जो सालों मेरे साथ जुम्मा में शामिल होते रहे। मैंने कभी मिंबरों पर बैठकर अपने बाबों की करामतें नहीं सुनाई, बड़े पड़े हैं। मुझे मेरे मुर्शिद करीम आलमी मुबल्लिग इस्लाम आबरू इल्म दानिश साहिब मशरब मुजद्दियत हज़रत अल्लामा साहिबजादा गुलाम बशीर नक्शबंदी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया का एक ही सबक था। पहली दफ़ा जब मैं मिंबर पर बैठा था तो आपका एक ही सबक था। आपने फरमाया इस मिंबर को कभी अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं करना, जिनका मिंबर है बात उन्हीं की करनी है। आप गवाह हैं, आधे घंटा हो गया मुझे कमो बेश गुफ्तगू करते हुए, मैंने कोई करामत नहीं सुनाई। हाँ, हमें हुक्म है करामत नहीं सुनानी, इस्तिकामत ज़रूर सुनानी है। करामत मैंने आपके सामने कोई नहीं सुनाई, इस्तिकामत ही मैंने बयान की है। और शाह जी की मेहनत मेरे पेशे नज़र है। 60,000 वोट लेना कोई थोड़ी बात है, ये जड़ों वाला काम है। 60,000 वोट लेना ये जड़ों वाला काम है, इसलिए इनकी मेहनत मेरे पेशे नज़र है। शाह जी की बिला मैं ये समझाऊं, जब से हमारे यहाँ आप देख रहे हैं महंगाई कहाँ है, डॉलर की उड़ान देख लें, अपनी करेंसी की हालत देख लें, अपनी हालत देख लें इस वक्त क्या है। हम मेहनतें तरले करें, किसी तरीके से वो मांग मान जाएं, कोई हमें भीख दें तो हमारा मुल्क चले। ऐसा ही है ना, बोलते नहीं आप लोग। पता है, मेरा एक नाक़िस तालिब इल्म होने की हैसियत से मेरा ये मुशाहदा है, जब से हमने नामूस रिसालत से गद्दारी की है ना, ये फटकार पड़ रही है। यकीन जानिए, जब से हमने गद्दारी की है ना, या उनके सहूलतकार बने हैं, हम पर फटकार पड़ रही है। उलमा की तवज्जो का तालिब हूं, 2 लफ्ज़ मैंने जिस हुस्न से बांधे हैं ना, ये मुस्कुरा कर देख लें तो मेरे कलम की उम्र बढ़ जाएगी। मुझे शाह जी का हुक्म था तो मैं ये बात कर रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, मुझे शाह जी ने कहा है, हुक्म फरमाया है, तो मैं ये अल्फाज बोलने लगा हूँ। चूँकि हम बिहम्दी ताला कोई 250 साल से इस आस्ताने करम के खादिम हैं। मैं तो अपने साथियों से कहता हूँ कि हम जहलमो पंजाब का पानी चुलुओं में भर भर के चूरा शरीफ के रास्तों की अबियारी सारी ज़िंदगी करते रहें, इस करम का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, नहीं अदा कर सकते जो इन बुजुर्गान दीन ने हम पे की है। इसलिए मैं जो बात अर्ज़ कर रहा था, मुझे शाह जी का हुक्म है तो मैं बात आप तक पहुँचाने लगा हूँ। बावली शरीफ, जैसे मैंने कहा, जहाँ भी कोई नक्शबंदी होगा बिल आखिर सिरा चूरा शरीफ ही निकलेगा। बावली शरीफ से आगे फैज़ जारी हुआ काला दे शरीफ, और शाह जी का हुक्म था ये बात बयान की जाए। किबला अमीरुल मुजाहिदीन नक्शबंदी मुजद्दिदी निस्बत वाले हैं, उनका फैज़ काला दे शरीफ से, ये 2 वासों से होकर किबला अमीरुल मुजाहिदीन का फैज़ भी चूरा शरीफ से जारी हुआ है। काला दे शरीफ बावली शरीफ से होकर चूरा शरीफ तक की वो फैज़ान पहुंचा है, ये भी चूरा शरीफ का ही फैज़ है। 2 लफ्ज़ मैंने जिस तरतीब से बांधे बस वो सुने, और मैं इसी पर आपको सलाम पेश कर रहा हूँ। मैंने कहा, और पता नहीं आप समझते हैं नहीं समझते, मेरी मेहनत अल्लाह करे तोड़ चढ़ जाए। मैंने कहा, हाकिम गर नबूवत के खातिम की इताअत करता। मैंने 2 लफ्ज़ किस तरतीब से बांधे हैं, हाकिम और खातिम। तवज्जो का, हाकिम गर नबूवत के खातिम की इताअत करता तो हर हाल में नामूस रिसालत की हमायत करता। हाकिम गर नबूवत के खातिम की इताअत करता तो हर हाल में नामूस रिसालत की हमायत करता। उलमा की तवज्जो,
تم نے گر اس دشنام ترازا کو سزا دی ہوتی حشر تک کوئی نہ توہین رسالت کرتا. حاکم گر نبوت کے خاتم کی اطاعت کرتا تو ہر حال میں ناموس رسالت کی حمایت کرتا. تم نے دشنام ترازا کو سزا دی ہوتی تو حشر تک کوئی نہ توہین رسالت کرتا. بس آخری 4 مصرے ہیں اور یہ میں نے لکھے مدینہ شریف میں ہیں. یہ آنکھیں، یہ چہرے، یہ گواہی دیں گے جنہوں نے وہ جنازہ دیکھا ہے. ایک طالب علم، ایک بچہ جیب میں 30 روپے لے کر اٹک سے نکلے اور جب دنیا سے جائے تو مینار پاکستان میں جگہ ہی نہ بچے. وہ کہتے ہیں نا وقت گل بھی چور ہے. کوئی تو بات تھی نا، پیچھے کوئی نہ کوئی پشت پر ہاتھ تو تھا، کسی کی توجہ تو کام کر رہی تھی. اور میں نے یہ 4 مصرے کسی دوست کو بھی نہیں سنائے. جنازے کے حوالے سے میں نے 4 مصرے لکھے تھے، آج تک میں نے نہیں سنائے. میں نے نیت کی تھی ان کی قبر انور پر جا کر انہی کو سنانے ہیں، یا قبلہ سعد رضوی صاحب کو سناؤں گا، ان کی قبر پہ جا کے سناؤں گا. یہ میری نیت تھی. آج میرا ذہن بن گیا ہے تو میں 4 مصرے پیش کرنے لگا ہوں. شاہ جی قبلہ اگلے سال تک یہ علماء مجھے دعائیں نہ دیں تو پھر میں قلم ہی توڑ کے چلا جاؤں. میں نے کہا کون ہے قبلہ امیر المجاہدین؟ حد سے بڑھ کے خود پہ ظلم و ستم سہتا رہا ہے. آخری مصرع میں آپ نے میری طرف نہیں دیکھنا، آپ نے جنازے کا منظر آنکھوں کے سامنے لے کر آنا ہے. وہ جنازہ سامنے لے کر آنا ہے. حد سے بڑھ کے خود پہ ظلم و ستم سہتا رہا ہے. اور توجہ، آپ گواہی دیں گے اگلا مصرع بابا جی کی ساری زندگی کا نچوڑ ہے. حد سے بڑھ کے خود پہ ظلم و ستم سہتا رہا ہے، بس مجھے جانا مجھے مانا کا ہی دم برتا رہا ہے. جب قبلہ امیر المجاہدین قبر میں گئے ہوں گے نا، فرشتے سوال کا جواب اور امام الانبیاء کا دیدار کر کے پوچھا ہوگا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس مرد کامل کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، وہ منظر بیان کر رہا ہو. حد سے بڑھ کے خود پہ ظلم و ستم سہتا رہا ہے، بس مجھے جانا مجھے مانا کا ہی دم برتا رہا ہے. اور خادم حسین کی لحد میں میرے آقا نے کہا ہوگا اور نکیرو یہ ہمیشہ مجھے بھونکنے والوں سے لڑتا رہا ہے. خادم حسین کی لحد میں میرے آقا نے کہا ہوگا نکیرو یہ ہمیشہ مجھ سے لڑنے والوں سے لڑتا رہا، یہ ہمیشہ مجھے بھونکنے والوں سے. بات وہی ہے، عزت اسی کی ہے جو حضور کی عزت کرتے ہیں. آج آستانہ کرم چورا شریف میں جو فیضان نظر آ رہا ہے، ان بزرگوں نے 2100 سال کا تسلسل بتا رہا ہے کہ رونقیں ایسے نہیں لگی ہوئی. سائیں کمائیاں کر کے گئے ہیں، سائیں کو محنت کر کے گئے ہیں، کوئی پیرا دے کر گئے ہیں کسی کی عزت و ناموس پر. آج کئی صدیاں گزر گئی ہیں، بابا جی کا نام آتے ہیں، ہم شجروں میں روزانہ صبح و شام نام پڑھتے ہیں. تو میں دعا گو ہوں الہی تاب آبد آستانہ یار رہے. میں نے کوئی تقریر نہیں سنائی، چند ایک ٹوٹے پوٹے الفاظ ہی پیش کیے ہیں اپنی بخشش کا سما بنانے کے لیے. الہی تاب آبد آستانہ یار رہے، آسرا ہے فقیروں کا برقرار رہے. وما علینا الا